السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج کے اس کالم میں ہم ایک پچھلے کالم کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، جو میں اوپر آپ کو جو آپ کو لنک بھی نظر آ رہا ہوگا ٹاپ رائٹ پہ، جس میں نے آرٹیکل پڑھا تھا حسن اسرار صاحب کا روزنامہ جنگ میں، جس میں انہوں نے جوش و جذبے کے حوالے سے لکھا تھا اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں، اس پہ میں نے اپنے ریویوز بھی دیے تھے۔ کائنڈلی گو ٹو دیٹ ویڈیو اینڈ سی دیٹ۔ اب یہ ایک اور اسی کی کنٹینویشن میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور یہ آرٹیکل ہے 18 مئی 2021 کو، 18 مئی 2021 کا۔ تو اس کا جو ٹائٹل ہے اسی کی کنٹینیوشن میں وہ ہے جوش و جذبے کے بعد غم و غصہ، عقیدت و احترام۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس پہ کومنٹس کیا ہیں میرے، اور اس کے بعد آپ کے کیا کومنٹس ہیں میرے ریویوز کے بعد، اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد۔ گزشتہ کل میں نے جوش و جذبہ پر تھوڑی روشنی اور بہت سا اندھیرا ڈالا تھا، جس کی باٹم لائن یہ تھی کہ علم، عقل، تفکر، تدبر، توازن کے بغیر خالی خولی کھوکھلا جذبہ بغیر دستے کی تلوار اور بغیر تیر کے کمان جیسا ہوتا ہے۔ کالم مکمل کر کے آفس بھجوانے کے بعد بھی میں دیر تک اس موضوع پر سوچتا اور جلتا گھڑتا رہا، تو اچانک یاد آیا کہ ہمارے ہاں جوش و جذبے کے علاوہ بھی چند اصطلاحات بہت پاپولر ہیں، لیکن اس پر دیانت داری سے غور کرنے کا رواج نہیں ہے، ورنہ ہم لوگ عرصہ پہلے اس کا استعمال ترک کر چکے ہوتے یا اپنی عادات ترک کر چکے ہوتے۔ یہ دو پاپولر ترین اصطلاحات ہیں، نمبر 1 اول غم و غصہ، نمبر 2 عقیدت و احترام۔ یعنی کہ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل کو لکھنے کے بعد یہ روانہ ہوئے گھر، تو ان کو کہا کہ یار جب یہ جوش و جذبہ ہے تو اس سے ملتی جلتی ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں لکھنا چاہیے، تو انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ادھر، غم و غصہ اور عقیدت و احترام۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ تینوں اصطلاحاتیں یعنی جوش و جذبہ، غم و غصہ، عقیدت و احترام آپس میں فرسٹ کزنز ہیں، جن کا عمل اور اعمال کے ساتھ دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں، سب زبانی جمع خرچ ہے، جسے بول بچن کی بادشاہت بھی کہا جا سکتا ہے۔ خدا جانے کس دل جلے کا مصرع ہے، لیکن خوب ہے کہ ہم بھی منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں۔ خود اپنی ذات کی قسم کھا کر بتائیے کہ اگر ہمارا جوش و جذبہ، غم و غصہ، عقیدت و احترام دکھاوے کے بجائے جینون ہوتا تو کیا ہم لوگ وہیں کھڑے ہوتے اس مقام عبرت پر آج تن کے کھڑے ہیں؟ روز اول سے آج تک ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے لفظوں، تقریروں، قراردادوں، احتجاجوں، جوش و جذبوں، غم و غصوں کے انبار لگا رہے ہیں، اور صورتحال بتدریج بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتی چلی گئی۔ لیکن مجال ہے جو کبھی کسی صاحب حال، صاحب کمال، صاحب جلال و جمال نے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد اس حماقت زدہ حکمت عملی پر ایک معمولی سی نگاہ ڈالنے کی زحمت بھی گوارا فرمائی ہو۔ پورے دھوم دھڑکے سے دائرے کا یہ سفر جاری ہے، اور کون جانے کب تک جاری رہے گا۔ اب اس میں ان کا جو کنٹینویشن ہے، جو انہوں نے لاسٹ آرٹیکل میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کا جو جوش و جذبہ، ولولہ جو آپ فلسطین اور کشمیری بھائیوں کے لیے یہ جو آپ کرتے ہیں، یہ آپ 70 سالوں سے کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ قراردادیں، صرف احتجاج، صرف غم و غصہ، اپنے ہی ملک میں آپ ٹائر چلائیں، اپنے ہی ملک کی فضا کو خراب کریں، اپنے ہی ملک کے گاڑیوں کو، املاک کو نقصان پہنچائیں۔ یہ کیسا جوش و جذبہ ہے جو کہ اپنے ہی ملک کے لیے نقصان کا باعث ہے؟ اور اس چیز کی طرف غور نہیں کرنا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں اور کرنے والے کام جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے، تو پھر ہم روک کیوں نہیں پا رہے؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی مزید کتنی نسلیں قربان کرنے کے بعد یہ سادہ سی بات سمجھ میں آئے گی کہ مسائل کے حل کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا، بلکہ تلخ ترین سچائی یہ ہے کہ شارٹ کٹ کی تلاش کے چکر میں فاصلے مزید طویل ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ بات یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ ریورس کرنا ہی ممکن نہ رہے۔ انہی راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ یہ کہ انہوں نے ایک اور مصرع یہاں شیئر کیا ہے۔ ایسا ہی حال عقیدت و احترام کا ہے۔ چند سال پہلے جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، تب بھی میں نے پوچھا تھا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ یعنی کہ یہ جو جوش و جذبے پہ تو انہوں نے پچھلے لکھ دیا، اب غم و غصہ اور اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ حقیقت کیا ہے، غم و غصہ آپ کا کام کس کے آ رہا ہے، صرف اپنا نقصان خود کرنے کے۔
اور یہ جو حرمت و رسول کے ٹاپک پہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ عقیدت و احترام کے ریفرنس سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، جان بھی قربان ہے، ہر ایک کی جان قربان ہے، ہمارے ماں باپ کی جان بھی قربان، ان پر ہماری جان بھی قربان، لیکن ان کی تعلیمات بھی تو ہیں۔ انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ غریبوں کا استحصال ہونے سے بچاؤ، انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ کرپشن نہ کرو، انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ آج کل کے ماڈرن دور میں کہا جائے کہ جدید علوم حاصل کرو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، مطلب آج کل کے دور سے جدید اسلحہ، اس کے ریسرچ ٹیکنالوجی آج کل کے کانٹیکس میں بات کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تو ہیں کہ سیاسیات، معاشیات، دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات، پولیٹکس کس طریقے سے کی جائے، ہمسایہ ممالک سے تعلقات، اپنے ملک میں غریبوں کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے، زکوٰۃ کا نظام بہتر کیا جائے، امیر کو امیر نہ ہونے دیا جائے، غریب کو غریب نہ ہونے دیا جائے، لوگ برابر ہوں، انصاف ہو، یہ بھی تو ان کی تعلیمات ہیں۔ ان کا کیا خیال ہے، ان پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ نہ تب جواب آیا تھا، نہ اب آنے کی کوئی امید ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب تو خود میرے پاس بھی موجود نہیں۔ کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کر حساب لگاتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر کم سے کم کتنے فیصد بھی عمل کیا ہوتا کہ آج یہاں کھڑے ہوتے۔ طویل سوچ بچار کے بعد میں اس حیرت انگیز نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک ہدایت پر بھی 100% عمل کر لیا ہوتا تو یوں پرے کاہ و رسوا نہ ہوتے، بلکہ باوقار ہوتے۔ ان کی بے شمار ہدایات میں سے صرف چند ایک پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ آج عالم اسلام کو ایک دوسرے کا کتنا غم اور درد ہے، اس کو چھوڑیں، خود ملک کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا کتنا غم اور درد ہے۔ فرمایا، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ ہم نے جبل جہالت میں پناہ لی، حالانکہ اسی ایک حکم پر عمل کر لیا ہوتا تو اور جاپان بن گئے ہوتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے شاید ممکن ہی نہ ہوتا ہو۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، جواب نہ ملے تو کوچ کر جاتا ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو انورٹڈ کاماز میں انہوں نے کہا کہ علم عمل کو جواب دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، جواب نہ ملے تو کوچ کر جاتا ہے۔ اب یہ انہوں نے آگے لکھا ہے کر چکا، یعنی کہ یہ بھی کر چکا، یعنی کہ علم حاصل کرتے ہو تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اب عمل بھی کرو، لیکن ہم نہیں کرتے تو اب ختم۔ دستے بالا دستے زیریں سے بہتر ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کوشش کرو کہ غربت سے نکلو، محنت کرو، ایمانداری سے کوشش کرو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نظام کرے کہ لوگوں کو غربت سے اٹھائے، لیکن نہیں۔ اب یہ جو دستے بالا دستے زیریں سے بہتر ہے والا حکم ہی مان لیتے تو نہ مقروض ہوتے اور نہ ہمارے نسلیں گرویں پڑی ہوتیں۔ بڑی مثال یہ ہے کہ آپ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس، اعلیٰ ان کے گھر ہیں، ایکڑوں پہ پھیلے ہوئے، کام ٹکے کا نہیں، ملک کا نظام ٹکے کا نہیں۔ یہ خالی جوش و جذبہ، کھوکھلا غصہ اور غم، عمل سے انکار والا عقیدت و احترام ہمیں کسی مقام تک لے آیا ہے؟ سوال نشان۔ ہمیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ مطلب اس آرٹیکل میں انہوں نے پورا ایک خلاصہ دیا ہے کہ جو ہم جوش و جذبہ، عقیدت و احترام، احتجاج جو کرتے ہیں، یہ کس کام کے؟ رونا وہی ہے جو کہ امت مسلمہ کا رونا چل رہا ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، مسلمان ممالک، جو ہمسایہ ممالک ہیں اسرائیل کے، انہوں نے آج تک کیا کر لیا؟ صرف باتوں کے علاوہ، قراردادوں کے علاوہ۔ اور جو ہمارے اب یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کریں، جو کہ ایک بڑا ڈیسیژن میکنگ انسٹیٹیوشن ہے، پاور ہے، کیا اتنی بڑی اکانومی اور اتنے بڑے 2-3 ارب کی آبادی اور آپ کی ویٹو میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں، آپ کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں، کیونکہ آپ جدید دور کے تقاضوں کو سمجھ ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ یہاں جس کے پاس ڈیٹا ہے، جس کے پاس نالج ہے، نالج از پاور، تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، روٹ کاز پہ جانا ہے۔ ہم نے پرابلم کی سائیڈ ایفیکٹ پہ نہیں جانا، روٹ کاز پہ جانا ہے، اور یہی رونا ہے کہ ہم اپنے ملک کے نظام کو بہتر نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کے حق میں بات کریں گے، ضرور کریں۔ کیا آپ کا ملک آئیڈیل ہے؟ کیا آپ کے ملک کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان جیسا نظام مجھے اپنے ملک میں چاہیے؟ جب یہ نہیں ہے تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے
کہ آپ جب دوسروں کو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام بہتر ہے تو کوئی سوال پوچھ لے کہ کہاں ہے اسلامی نظام دنیا میں اس ٹائم، سوالیہ نشان۔